افواج پاکستان کے تابڑتوڑ حملوں کے بعد افغانستان سے ایک پیغام آ گیا ہے۔ یہ پیغام ہے یا ایک نیا دھوکہ ہے؟ اسی پر ہم نے بات کرنی ہے آج کے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 16 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو معاملہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کھیل بڑے دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو کچھ ایسی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور افغانستان کے اندر۔ آپریشن ضرب حیدر شروع کیا جاتا ہے، آپریشن سر بکف شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فوج پاکستان کے جوان، سیکورٹی اہلکار، پولیس، سویلین نشانہ بنتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، مگر اس کے جواب میں بہت بڑی تعداد ان بدامنی کے واقعات کے عناصر کی بھی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں یہ نکل رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ اب انہوں نے باقاعدہ پیشکش دے دی ہے ریاست پاکستان کو کہ اگر ریاست پاکستان یہ فوجی آپریشن فوراً بند کر دیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حد تک ریاست پاکستان کو ان عناصر کے اگینسٹ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے چونکہ بات کرنی ہے، کچھ ماضی کی بھی بات کرنی ہے، لیکن ابھی یہیں پر ایک نقطے کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے یا جو کابل حکام ہے، وہ کیا بات آپ کو مسلسل جس کی تکرار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دینی ویلیوز، دینی اقدار، ہم وعدہ شکن نہیں ہیں، ہم اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہیے کہ عام الفاظ میں سمجھیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ہم دین کے مطابق اور ہم شریعت کے مطابق تمام چیزوں کا نفاذ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلسل ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین میں یہ مسلح گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے یہ بدامنی کے واقعات پھیلاتے ہیں، وہیں پر ان کے ماسٹر مائنڈ ہے، وہیں پر ان کے سربراہ ہے۔ افغانستان نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے یا نہیں کی؟ کی ہے، بالکل کی ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے۔ ابھی یہ جو پیشکش آئی ہے پاکستان کو، کہاں سے آئی ہے؟ افغانستان کی سرزمین سے آئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ کالعدم ٹی ٹی پی نے کی ہے، ان کے سربراہ نے کی ہے۔ کہاں سے کی ہے؟ اگین کہوں گا، افغانستان سے کی ہے۔ کہا کیا ہے؟ اب آگے یہ چلیے، مطلب ان کی بات کی نفی کو دیکھیے کہ جو افغان حکام مانتے نہیں ہے، اس کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ وہ مزید بھی اس پیشکش کے اندر بھی وہ اس چیز کو دہرا بھی رہے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو پیشکش دی گئی ہے کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے، یا جسے ریاست پاکستان کی جانب سے فطرت الخوارج کا نام دیا گیا، انہوں نے اپنی پیشکش کے اندر کہا کہ فوری طور کے اوپر یہ آپریشن بند کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قابل اعتبار ضمانتیں دے دیں تو ہم ریاست پاکستان سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ریاست پاکستان کے ساتھ وہ بیٹھیں گے جو پاکستان کے اندر ہماری سیکنڈ درجے کی جو قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہم انہیں اختیارات دے دیں گے، تو وہ آپ ریاست پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے۔ خود کہاں بیٹھے ہیں؟ افغانستان میں بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال اب کالعدم ٹی ٹی پی نے جو پیشکش کی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بات یہ کی گئی ہے کہ منصفانہ حل ہم چاہتے ہیں قبائلی اضلاع کا، اور ہم اپنے قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں، اور اسی ضمن میں آپ ہمیں قابل اعتماد قسم کی ضمانتیں دے دیں تو ہم ریاست پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے سال گزر چکے ہیں مگر کالعدم ٹی ٹی پی کی جو یہ مطالبات ہیں، چیزیں ہیں، یہ نہیں بدلی۔ مختصر اگر میں تاریخ آپ کے سامنے رکھوں نا تو 2002 سے لے کر 2022 تک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے۔ 2002 سے لے کر 2022 تک مسلسل کالعدم ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے مابین مذاکرات ہوتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی جو ابھی ہمارے سامنے ہے موجودہ سینیریو کے اندر۔ یہ کرتے کیا ہے؟ یہ مذاکرات کی آڑ میں جب بھی انہیں فوجی آپریشن کے ذریعے پسپائی ہوتی ہے، شکست ہونے والی ہوتی ہے، یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر اسی دوران یہ اپنے قیدی بھی رہا کروا لیتے ہیں ریاست پاکستان سے، اور پھر اس عرصے کے اندر مزید اپنا نیٹ ورک بھی وسیع کرتے ہیں، مقامی سطح کے اوپر اپنے تعلقات بھی مزید بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے وہ جو فوجی آپریشن کے ذریعے ہماری جو ایک طاقت تھی جو اسے پسپائی ہوئی، شکست ہوئی، وہ جب دوبارہ اس چیز کو فل کر لیتے ہیں تو دوبارہ یہ پھر ریاست پاکستان کے اگینسٹ حملہ کرنے کا جو سلسلہ ہے، پیٹرن ہے، اس کو دوبارہ سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 2002 سے لے کر 2022 تک مسلسل ریاست پاکستان ان کے ساتھ بیٹھی ہے، عوام کی تنقید بھی برداشت کی ہے کہ آپ ان عناصر کے ساتھ بار بار بیٹھ جاتے ہیں، بار بار مذاکرات کرتے ہو، کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا، آپ انہیں پراپر ایک مستقل پالیسی بنا کر کیوں نہیں چلتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے اگینسٹ کارروائی کرنی ہے تو پھر مکمل طور پر کیجیے تاکہ ان علاقوں کے اندر خطہ جو ہے یہ پرامن ہو جائے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے کہ ان کے ڈی این اے کا مسئلہ ہے، یعنی اس تنظیم کے ڈی این اے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو تنظیم جس نظریے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ بنیادی مسئلہ وہ ہے،
وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے اندر ہی اپنی ریاست بنا لیں، یعنی ریاست کے اندر ہی انہوں نے ریاست بنانی ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں قبائلی اضلاع میں منصفانہ حل کی، در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبائلی اضلاع آپ ہمیں دے دیجئے، ہم یہاں پر اپنے اصولوں کے مطابق یہاں پر ہم اپنی ایک ریاست کا نفاذ کریں گے، ہمارے اپنے اصول ہوں گے، ریاست پاکستان اپنی ریٹ یہاں سے ختم کر دے اور ہمارے جو قیدی جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ یہ ان کے نزدیک منصفانہ حل ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے، جس سیاسی جماعت کی پاکستان تحریک انصاف، ان کے سربراہ عمران خان کی طرف سے جو آفر کی گئی ہے، میں حیران ہوا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے واقعی یہ مان لیا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے افغانستان کو فریق قرار دے دیا۔ گویا خیبر پختونخوا نہ ہوا مقبوضہ کشمیر ہو گیا کہ اس کے اندر انہوں نے جو اپنی ایکس کے اوپر پوسٹ کی، اس میں کہا کہ خیبر پختونخوا کا حل یا قبائلی عوام اور افغانستان کی عوام اور افغانستان کی حکومت، جب ہم انہیں فریق بنائیں گے تو خیبر پختونخوا کا حل نکل آئے گا۔ آپ کا اپنا صوبہ ہے، ریاست پاکستان کی یہاں پر ریٹ ہے، اور آپ یہاں پر امن لانے کے لیے آپ دوسرے ملک کو فریق بنا رہے ہیں، تو آپ خود ہی یہ مان رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کا سارا جو دار و مدار ہے، کنٹرول ہے، وہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ اگر یہاں پر بدامنی ہے تو افغانستان ہے، اگر یہاں پر امن لانا ہے تو افغانستان ہے۔ تو آپ تو خود مان رہے ہیں، یعنی آپ کے صوبے کے اندر حکومت ہوتے ہوئے آپ علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ڈر اس حد تک ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ اسد قیصر صاحب شہداء کی تعزیت کے لیے دعا کر دیتے ہیں، لیکن آج تک مذمت نہیں کر پا رہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی یہ کر رہی ہے، اور اس تنظیم کا نام لے کر مذمت تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہیں کر رہے ٹی ٹی پی کی۔ تو یہ آپ کو ایک واضح جو لائنز نظر آ رہی ہیں، جو نظریہ نظر آ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی کی حب الوطنی کے اوپر بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے، لیکن پالیسیز کے اوپر میں اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ اپنے شہداء کی تعزیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ٹی ٹی پی کے حملوں کی مذمت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ الٹا اپنے لوگوں کو ڈراتے کیوں ہیں کہ خبردار کالعدم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ فوجی کارروائی کی حمایت نہ کرنا، ورنہ تمہارا حال وہی ہوگا جو اے این پی کا ہوا۔ یہ آپ کس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے ووٹرز کے اندر اس بات کے پر مشہور ہیں کہ آپ تو بہت بہادر ہیں، آپ تو نڈر گفتگو کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر تو آپ اس نظریے کو تقویت یا اس بیان کو تقویت ملتی ہے جو پاکستان کے بڑے مشہور صحافی زیغم خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی ہے، یعنی کالعدم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو پھر رد عمل آئے گا اس کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ اس طرح ڈر کر حکومت نہیں کر سکتے۔ آپ صوبائی انتظامیہ ایک علیحدہ لائن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور ریاستی ادارے ایک علیحدہ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور سروائیو کون کر رہا ہے؟ وہی ووٹر سپورٹرز جو اس جماعت کا ہے جس نے تیسری بار منتخب کر کے اس حکومت کو یہاں پر لایا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوں، افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہوں، مگر کن شرائط پر؟ 2002 سے لے کر 2022 تک ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے سامنے نہیں رکھی گئی اور دوبارہ صورتحال ایسی ہی بن جاتی ہے؟ وہ تو چاہتے یہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں ہماری رٹ ہو جائے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ دینے کے لیے تیار ہے، یا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ریاست کے اندر ریاست ہی بن جائے؟ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو پاکستان افغانستان کے تعلقات، خیبر پختونخوا کی صورتحال سے متعلق مسلسل آ رہی ہیں، اور اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہے مسلسل اس سے ہم آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں جو میرا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ سے ریاست پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور حل مذاکرات ہی کے ذریعے ہے، یا پھر ریاست پاکستان کو ایک منظم اور مربوط قسم کا جو آپریشن ہے، فوجی کارروائی ہے، جو ریاست کا ایک استحقاق ہوتا ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ امن کیسے آئے گا؟ اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹس میں ضرور دینا ہے۔ اس سے علیحدہ کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو اس کا اظہار بھی آپ نے کمنٹ میں ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب